الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ معجم طبرانی کی جو حدیث ہے حدیث نمبر 371 جس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم عمودا احمر من قبل المشرق فی رمضان فاتخذوا طعام سنتکم فإنها سنة جوع، کہ جب تم مشرق کی طرف سے قبل المشرق مشرق کی جانب سے سرخ ستون دیکھو رمضان کے مہینے میں، تو تم اپنے لیے کھانے کا انتظام کرو، کھانا ذخیرہ کرو، کیونکہ اس کے بعد یہ سال جوع یعنی بھوک کا ہے، قحط کا ہے، اس کے بعد مہنگائی قحط وغیرہ آ سکتا ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں کیا ترتیب ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو اس روایت کے جو مختلف الفاظ ہیں مختلف روایات میں آئی ہیں، مختلف شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، نعیم بن حماد کی کتاب میں خالد بن معدان کی سند سے اذا رأیتم عمودا من نار من قبل المشرق فی شہر رمضان فی السماء فأعدوا من الطعام ما استطعتم فإنها سنة جوع، کہ جو تم رمضان کے مہینے میں آسمان میں مشرق کی جانب سے آگ کے ستون دیکھو تو ایک سال کا کھانا تیار کر لو، جتنا بھی تمہارے استطاعت میں ہو، جتنا بھی تمہارے قدرت میں ہو، کیونکہ اس کے بعد بھوک کا سال ہے۔ اور نعیم بن حماد کی روایت میں خالد بن معدان سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس میں فرمایا انہو ستبدو آیتا عمودا من نار یطلع من قبل المشرق یراہ اہل الارض کلهم فمن ادرک ذلك فلیعد لأہلہ طعام سنت، کہ ایک ستون ظاہر ہوگا آگ کا مشرق کی جانب سے جس کو سارے لوگ دیکھ لیں گے، جو بھی اس زمانے کو پائے تو وہ ایک سال کا طعام کھانا جمع کرے۔ اور اس کے بعد پھر یعنی دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ کثیر بن مرہ کی روایت میں ہے، یہ بھی نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہے کہ رمضان میں واقعات ہوں گے اور دشمنیاں ہوں گی، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ آسمان میں ایک نشان ظاہر ہوگا اور وہ آگ کا ہوگا، اور اگر وہ زمانہ تم پالو تو کھانے کا انتظام کر لو۔ اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں بھی یہ بات آئی ہے، یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ تو مختلف یعنی یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس موضوع سے پہ بات انشاءاللہ ہم نے پہلے کر دی ہے، اور جو وضاحت تھی وہ اس میں ہم نے کر دی ہے، لیکن جو موجودہ حالات ہیں تو ان حالات کا تقاضا، موجودہ حالات کے تناظر میں اگر یعنی ترغیب اور ترہیب کے تناظر میں اس کو لیا جائے تو اس میں یہ روایات آ سکتی ہے کہ مشرق کی طرف سے جو یعنی سیاہ جھنڈے ہیں یا مشرق کی طرف سے آگ ہے، اس سے متعلق روایات، تو اس کی وضاحت ان سے نعیم بن حماد کی اور طبرانی کی اور جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اس کی وضاحت مزید وضاحت شیعوں کی کتابوں میں ہے، اور نعمانی کی جو کتاب الغیبہ ہے اس میں ہے اذا رأیتم نارا من المشرق شبہ الحردی العظیم، کہ جب تم ہلدی کی طرح جو یعنی پیلی رنگ کا اور زرد رنگ کا اس میں تم دیکھ لو، اور یہ پیلے رنگ کا جو ہے وہ 3 یا 7 دنوں تک ہو، تو تم اس بارے میں یہ امید رکھو کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل ہیں یعنی اہل بیت ہیں ان کے لیے پھر آسانی ہوگی۔ تو اس روایت میں قحط کا تذکرہ نہیں ہے، جس روایت میں 3 یا 7 دن کا تذکرہ ہے تو اس میں قحط کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں کتاب الغیبہ میں ہے اذا رأیتم علامة فی السماء نارا، کہ جب تم آسمان میں ایک نشانی دیکھ لو اور وہ آگ بہت بڑی آگ ہو من قبل المشرق، اور وہ مشرق کی طرف سے ہو اور وہ چند راتوں تک ہو، فَعِنْدَهَا فَرَجُ النَّاسِ، تو اس میں لوگوں کے لیے پھر آسانی ہوگی،
وہی قدام القائم بقلیل، اور یہ امام مہدی کے آنے سے ایک تھوڑی دیر پہلے، تھوڑے زمانے پہلے ہوگا۔ تو اب یہ دو قسم کی شیعوں کی روایت میں الگ سی بات ہے۔ شیعوں کی روایت میں ہے کہ امام مہدی آئیں گے، بھوک کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، اور اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ بھوک کا تذکرہ ہے، اور غربت کا تذکرہ ہے، مہنگائی کا تذکرہ ہے، قحط کا تذکرہ ہے۔ تو یہ بات تو ضروری ہے کہ یعنی دونوں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ایک ہوگا، اور دونوں میں الگ الگ بات نہیں ہے، یعنی کیونکہ یہ شیعوں کی جو دو روایتیں ہیں یہ بھوک میں نشانی نہیں ہے، لیکن اس میں اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں بھی ہے۔ شیعوں کی کتاب میں رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے اور بھوک کا بھی تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس میں اہل بیت کی آزادی اور اہل بیت پر ظلم کی کمی، اور مسلمانوں، شیعوں، اہل بیت کی جو سے محبت رکھنے والوں کے لیے آسانی ہوگی۔ تو یعنی مشرق سے مراد جزیرۃ العرب کا مشرق، یعنی مدینہ کا جو مشرق ہے، اور اس میں جو متیقن چیز ہے کہ اس کے بعد آسانی ہوگی، اور عام لوگوں کے لیے اس سے پہلے لوگ مشکلات کا سامنا کریں گے، اور مشکلات کی وجہ سے خلیج کے جو مالک ہیں وہ ان کو یعنی مشکلات ہوں گی، تو ان مشکلات کا جو خلاصہ آئے گا اور اس کی جو آسانی کی صورت ہوگی وہ یہ ہوگی۔ مشکلات بہت سی ہو سکتی ہے، یعنی بعض روایات میں ہے کہ بھوک آئے گا، بعض روایت میں ہے کہ مشکلات آئیں گی، تو ان مشکلات کا جو تذکرہ ہے اس کے بعد پھر مشکلات ختم ہوگی۔ تو جو دو باتیں ہیں، شیعوں کی روایت میں فرج کا تذکرہ ہے، اہل سنت کی روایت میں بھوک کا تذکرہ ہے، تو یعنی یہ جنگی آگ ہوگا، یعنی یہ جو آسانی ہے یہ صرف آگ کی وجہ سے نہیں ہوگی کہ آگ بلند ہوگا، بلکہ یعنی وہاں سے آگ نکلے گا، بلکہ یہ جنگ کی آگ کا تذکرہ ہے کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور یہ جنگ کی آگ آل محمد کے دشمنوں کو کھائے گی۔ اور مشرق میں جو آل محمد کے لوگ ہیں، جو ان کے لیے آل محمد کی حکومت کے لیے کڑے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وَلَا يَدْفَعُونَهَا إِلَى صَاحِبِكُمْ قَتْلَاهُمْ شُهَدَاءَ أَمَّا إِنِّي لَوْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ لَاسْتَبْقَيْتُ نَفْسِي لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی مشکلات آئیں گی اور پریشانیاں آئیں گی، اور یہ 3 دن یا 7 دن یہ آگ ہوگا، تو لیکن اس سے معلوم کہ یہ اتنا آگ نہیں ہوگا کہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اگر یہ آگ کسی علاقے میں ہو، لیکن اگر یہ جنگی آگ اس سے مراد ہو، جنگ کی آگ مراد ہو، تو پھر پورے علاقے کو لپیٹنے کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ اور من المشرق ہے اور من قبل المشرق، تو دو باتیں ہیں۔ آگ کا جو جہت ہے وہ مشرق کی طرف سے ہوگا، اور آگ کا جو جہت ہے تو وہ مشرق سے، یعنی خاص مشرق سے یا مشرق کی جانب سے، یہ بھی ہے۔ اور اس آگ میں تیسری جو بات ہے، وہ آگ سرخ آگ ہے یا ہلدی کی طرح آگ ہے، تو شیعوں کی کتاب میں ہلدی کی طرح، اور اہل سنت کی کتابوں میں وہ یعنی سرخ آگ۔ تو مختلف علاقوں میں آگ کا رنگ وہ مختلف طریقے سے تبدیل ہو سکتا ہے، تو یہ سب باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے بعد پھر آسانی بھی ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیب کی طرف سے انشاءاللہ اس کے لیے غیب سے اسباب مہیا کریں گے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے یعنی ترتیب بنائیں گے۔ لیکن یہ جو روایت ہے کہ یعنی اس سے مراد یہ ہم یقینی قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی آگ ہے، اور یہ بھوک بھی یہ نہیں ہے کہ صرف حجاز والوں کے ساتھ ہوگا، یہ بھی احتمال ہے کہ حجاز میں ہو، کیونکہ حجاز میں یعنی مثلا اگر موجودہ زمانے کے تناظر میں لیا جائے، جب مسجد کے ہرمز ختم بند ہو، باب المندب بند ہو، تو کھانے کے لیے گندم وغیرہ کے آنے کے جو راستے ہیں وہ بند ہو جائیں گے،
اور یا سارے علاقہ میں آنے کا مراد ہو کہ سارے علاقے میں آگ، سارے علاقے میں کھانا بند ہو جائے گا اور بھوک آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی ہوگی، جیسے کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ جب بارش کم ہو تو اس کو بھوک آتا ہے، یا کوئی چیز مہنگی ہو جائے تو اس کو بھی قحط کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اس میں یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سرخ جو رنگ ہے، یہ حدیث میں اس سے یعنی یہ ہے کہ سرخ رنگ مذموم کلر ہے، مذموم رنگ ہے، اور یہ مصیبت کی نشانی ہے۔ اور سنت الحمراء عرب کہتے ہیں، سنت ایسے سال جو سرخ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بہت یعنی غربت والا سال اور کمزوری والا سال، یا جو الموت الاحمر عرب کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مشکلات والا سال اور غربت والا سال۔ عام حالات میں ذخیرہ اندوزی کا جو حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور ذخیرہ اندوزی کس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کی کھانے کی ضروری بنیادی اشیاء، یا حیوانات کے کھانے کی جو بنیادی اشیاء یا دیگر ضروری اشیاء جو صحت سے یا دیگر متعلقہ چیزوں سے وابستہ ہو، اور اس کو یعنی اپنی طرف سے مصنوعی طور پر ترتیب بنائے جائے تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر آدمی اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز لے لے، اپنے گھر کے لیے، لوگوں پر مہنگائی لانے کے لیے یہ چیز ہو، لیکن اگر کوئی اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز لے لے تو اس میں یعنی شرعاً اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور یہ جائز ہے، اور کیونکہ اپنے کھانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اور یہ مراد اس سے بالخصوص یعنی مشرق کے علاقے ہیں، حجاز کے علاقے زیادہ متاثر ہوں گے اس آگ سے، جیسا کہ یہ بات فیض القدیر میں علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ ساتھیوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوئی ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔